اور آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گی۔ آپ کی جو 80% بیماریاں جو روحانی وجہ سے لگی ہیں، آیت قرآنیہ کا خفیہ راز جو شیطانی دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ جادوگروں کے بچھائے ہوئے جال، ان کی بچھائی ہوئی سرنگیں، ان کے مرتب کیے گئے پلان، منصوبے، ان ساروں کو اب اگر آپ جلانا چاہتے ہیں، وہ زندگی جو دکھوں سے عبارت ہے، دکھوں سے لبریز ہے، کالی دنیا کے کالے جادوگروں نے آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، عذاب بنا دیا ہے۔ زندگی دروازے پہ کھڑی سسکیاں لے رہی ہے۔ آج اس سسکیاں بھری زندگی کو بارونق، خوشحال اور دکھوں سے آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا عمل جو بہت بڑا راز ہے شائقین علوم معرفت و حقیقت کے لیے، شائقین علوم تصوف کے لیے، یہ ایسا راز جو زندگی میں کبھی کسی نے کسی کو بتایا نہیں۔ میں اس کے متلاشیوں کے لیے یہ گوہر نایاب، یہ عمل قرآنی، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی آیت مقدسہ جو جادو کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے، ایک ایسی آیت مقدسہ جو شیطانی اثرات کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، ایک ایسی آیت مقدسہ اور اتنی طاقتور آیت جو ظالموں، سرکشوں اور بہت بڑے بڑے جو نام ہیں جادوگروں کے، ان جادوگروں کو نیست و نابود کر دیتی ہے، ان کے وار کو پلٹا دیتی ہے، اور ان کے جو ناپاک عزائم ہیں، ان جادوگروں کے، ان ظالموں کے، ان سرکشوں کے، اور جو زمین پر فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں اور انسانیت کے لیے ایک بدنما دھبا اور داغ ہیں، ایسے ظالموں کے لیے جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا قہری، طاقتور، انتہائی جلالی یہ قہری وار ہے انسانیت کے دشمنوں کے لیے۔ وہ چاہے 7 سمندر بستے ہوں، وہ چاہے آپ کے محلے میں رہتے ہوں، آپ کے شہر میں رہتے ہوں، آپ کے ملک میں رہتے ہوں، وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوں یا باطن میں ہوں، خفیہ ہوں یا وہ عیاں ہوں، جس طرح سے بھی ہوں، ایسے سرکشوں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے انتہائی قہری، طاقتور، جلالی، قہری وار یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا راز بہت بڑا راز ہے۔ یہ لیں گے وہی جو نصیب والے ہیں، قسمت والے ہیں، خوش بخت ہیں، بد بخت نہیں ہیں، بد نصیب نہیں ہیں، بلکہ خوش بخت لوگ ہیں جو اس عمل سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بڑی بڑی جگہ سے علاج کروا چکے ہیں، فیض نہیں ملا، بڑے بڑے آستانوں پہ چلے گئے، فیض نہیں ملا، بڑے بڑے حکیموں کے پاس چلے گئے، فیض نہیں ملا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس چلے گئے، فیض نہیں ملا، بڑے بڑے وظائف کر لیے ہیں، فیض نہیں ملا، بڑے بڑے عمل کر لیے ہیں، فیض نہیں ملا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہم سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارا رزق پاک نہیں ہے، ہماری زبان جو ہے اس کے اوپر جھوٹوں کی لگاتار ایک فرست جاری ہے، جس کی وجہ سے وہ عمل، وہ وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ کھانا جائز طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا، رشوت کا ہے، سود کا ہے، یا کہیں کوئی آمیزش ہے۔ آپ نے کسی کے حقوق غصب تو نہیں کر لیے، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بے نمازی ہیں اور عمل کرنے کے اوپر زور ڈالا ہوا ہے، وظیفے کرنے کے اوپر زور ڈالا ہوا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، پڑھیا علم تے ادب نہیں سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کیتے تے کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں وچ وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، پاویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو۔ کسی اللہ والے نے جاگ لگائی ہے،
کسی مرشد کے، کسی پیر صاحب کے، کسی اللہ والے کی نسبت کا فیض آپ کے پاس ہے؟ کوئی ان کی نسبت حاصل ہوئی ہے اور کوئی کامل استاد مرشد ملا ہے؟ اگر نہیں تو پھر استاد پکڑیے، کامل مرشد ہی کامل استاد ہے۔ تو یہ روحانیت سکھانے والا، آپ کے باطن کو سنوارنے والا اور آپ کو معرفت الہیہ کی دولت سے مالا مال کرنے والا، اسی ہستی کو مرشد کہتے ہیں، اسی ہستی کو پیر کہتے ہیں، اسی ہستی کو روحانی استاد کہتے ہیں۔ کوئی بھی نام رکھ لیں، آپ ٹیچر کا نام رکھ لیں، روحانی ٹیچر رکھ لیں، روحانی استاد رکھ لیں، کوئی نام بھی رکھ لیں۔ یہ عمل جو ہے اتنا مؤثر ترین اور مجرب ہے، اتنا طاقتور ہے، جیسا کہ میں نے بتایا یہ انتہائی طاقتور، جلالی اور مستند عمل ہے، قہری وار ہے ان سرکشوں کے اوپر، ان ظالموں کے اوپر جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو امت مسلمہ کے دشمن ہیں، جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، آپ کے مال کے دشمن ہیں، آپ کی اولاد کے دشمن ہیں، آپ کے روزگار کے دشمن ہیں، آپ کے کاروبار کے دشمن ہیں، آپ کے اہل و عیال کے دشمن ہیں، آپ کی آل اولاد آنے والی نسلوں کے دشمن ہیں۔ ان کے لیے، خدا کے لیے یہ آپ نے قہری عمل کرنا ہے۔ یہ قہری عمل جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سورۃ الشعراء کی ایک آیت مقدسہ کا عمل ہے، عمل قرآنی، اور آپ زندگی میں بھول جائیں گے بڑی بڑی چیزیں جو کی ہیں جن سے آپ کو فیض نہیں ملا، بھول جائیں گے آپ، اور اس عمل کو آپ ساری زندگی نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا فائدہ بخش ہے، اتنا نفع بخش ہے، اور اتنے کمالات والا، اتنی تاثیر والا اور اتنے مجربات کا یہ حامل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس عمل مبارک سے، اس آیت کے ورد سے اور اس آیت کے عمل سے جادوگروں کے اوپر ان کے چلے ہوئے واروں کو پلٹانے کی یہ تاثیر رکھتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر اس آیت کے خاص بھید، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے راز ان کو سمجھ کر مخصوص طریقوں سے پڑھا جائے تو پھر یہ شیطانی دنیا کو جلا کر راکھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ شیطانی علم کی شیطانی دنیا، شیطانی چالوں کی شیطانی دنیا، کالے جادو کی شیطانی دنیا، نیلے پیلے کالے علم کی شیطانی دنیا، ایسی دنیا کو اگر آپ راکھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ظالموں سرکشوں کو راکھ کرنا چاہتے ہیں، جادوگروں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو پھر اس آیت مبارکہ کا یہ ورد آپ نے کرنا ہے۔ آیت مقدسہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 130، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اس آیت مقدسہ کا استعمال اور اس کا طریقہ اور کس طرح یہ ورد کرنا ہے، کس طرح یہ عمل کرنا ہے، آج ہم آپ کو یہ سارے راز بتائیں گے، دل کھول کے یہ سینے کے راز آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی ہے یہ آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کے فیوز و برکات آپ کے لیے ہیں، آپ بھی ان کے حقدار ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، وہ دنیا کے جس جس کونے میں بھی بستے ہیں، جس جس گوشے میں بھی بستے ہیں، یہ سب کے لیے اجازت عام ہے، ہر خاص و عام کے لیے اجازت عام ہے۔ اس کی شرائط کو اور اس کے طریقے کو توجہ سے آپ سن لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ رہے۔ یہ آیت مبارکہ، اس کے آج خاص راز جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھولے جائیں گے، اس کے خاص بھید اور اس کے خاص وہ پوشیدہ راز جو آج تک آپ پر منکشف نہیں ہوئے، وہ پوشیدہ راز، وہ پوشیدہ اس کی برکات، وہ پوشیدہ اس کے طاقتور کمالات، وہ پوشیدہ اس کے روحانی مجربات آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، مکمل طور پہ دیکھیں، توجہ سے سنیں۔ بعض اوقات لوگ ایسے ہیں، ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے کچھ چیز پیش کر رہے ہوتے ہیں،
اور وہ اس کی توجہ سے نہیں سنتے اور پھر اس کے متعلق سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ تو میں یہ سارا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس پورے طریقے کو توجہ سے آپ سن لیں، آپ کی زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ آپ جادو زدہ زندگی سے نجات پانے لگے ہیں، سحر زدہ زندگی سے نجات پانے لگے ہیں، اور آسیب زدہ زندگی سے نجات پانے لگے ہیں۔ آپ کی آسیب زدہ زندگی جو مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، وہ زندگی جو دکھوں سے عبارت ہے، دکھوں سے لبریز ہے، آج آپ کی وہ زندگی جو دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ کالی دنیا کے کالے جادوگروں نے آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، عذاب بنا دیا ہے۔ زندگی دروازے پہ کھڑی سسکیاں لے رہی ہے۔ آج اس سسکیاں بھری زندگی کو بارونق، خوشحال اور دکھوں سے آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے شیطانی دنیا پر اب عبور حاصل کرنا ہے اور اس کو جلانا ہے، بلکہ جلا کر اس کو راکھ کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے یہ طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے، یہ راز ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا نقش بنانا ہے اور نقش بنا کر گلے میں ڈال لینا ہے۔ یہ نقش گلے میں آپ نے ڈال لینا ہے، اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالیں، بیٹی کے گلے میں ڈالیں، بیوی کے گلے میں ڈالیں، اپنے گلے میں ڈالیں، بہن کے گلے میں ڈالیں، بھائی کے گلے میں ڈالیں، والدہ کے، والد کے گلے میں ڈالیں۔ جو بھی سحر زدہ ہے، جادو زدہ ہے، آسیب زدہ ہے، ان کے گلے میں آپ اس کا نقش بنا کر ڈالیں۔ کیسے نقش بنائیں گے وہ سارا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک سنتے جائیں، دیکھتے جائیں اور اس پر عمل کرتے جائیں۔ انشاءاللہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے ایک ڈبیا لینی ہے اور اس کے اندر زعفران ڈالنی ہے۔ آپ کو زعفران اچھے والا چاہیے، جو زعفران ٹھیک ہو۔ آج کل 2 نمبر چیزیں بہت زیادہ ہیں، فیک چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو آپ نے زعفران لینا ہے۔ زعفران لے لیا، آپ نے آب زمزم لینا ہے۔ آب زمزم میسر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں میسر تو عرق گلاب ڈال دیں۔ ڈبیا کے اندر ڈالیں، ایک خالی کپ لے لیں، ایک خالی کٹوری لے لیں، کوئی شیشے کی ڈبیا لے لیں، اس کے اندر آپ زعفران کو ڈال دیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھ دیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کو ہلانا نہیں ہے، اس کے اندر قلم نہیں پھیرنا، آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ آپ نے زعفران کو رکھ دیا۔ اب اس کی تیاری کے بعد جب دیکھیں زعفران گھل گیا، اپنا رنگ آٹومیٹکلی چھوڑ دیا اس نے، تو پھر آپ نے اس نقش کو لکھنے کی تیاری کرنی ہے۔ غسل کرنا ہے، باوضو ہونا ہے، پاکیزہ لباس پہنیں، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو معطر کریں، عرق گلاب کے ساتھ جو زعفران تیار کی اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ جائے نماز پر بیٹھ جائیں، بستر پر بیٹھ جائیں، بیڈ پہ بیٹھ جائیں، صوفے پہ بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف منہ کریں۔ اب آپ نے اپنا نقش لکھنے کی تیاری کر لی ہے۔ خوشبو رکھ لیں اور ساتھ ممکن ہو تو گلاب کے پھول بھی رکھ لیں، تاکہ اس کی مہک اور اس کی خوشبو، موتیا اور گلاب کے پھول آپ کے پاس پڑے ہوں تو ان پھولوں کی خوشبو بھی وہاں مہکتی رہے۔ زعفران سے جو گھلی ہوئی سیاہی ہے اس سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، نقش کو۔ اب نقش جب تیار ہو جائے تو پھر اس نقش کو پانی میں ڈال دینا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کا نقش لکھنا ہے۔ اس طرح ڈبہ بنائیں، یہ ڈبہ آپ کو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح اس آیت مقدسہ کا آپ نے نقش تیار کرنا ہے۔ نقش کے اوپر والی لائن میں 1 مرتبہ یہ آیت لکھنی ہے، 1 مرتبہ یہ آیت سیدھی طرف لکھنی ہے، پھر الٹی طرف لکھنی ہے، پھر اس کے نیچے کی طرف لکھنی ہے۔ اب 40 مرتبہ مفرد انداز کے ساتھ، مفرد کہتے ہیں ایک ایک حرف کو، ایک ایک حرف کو لکھنا۔ اب یہ ایک ہے، واو ہے، الف ہے، زال ہے، الف ہے، با ہے، طا ہے، شین ہے، میم ہے، اور پھر وَإِذَا بَطَشْتُمْ، شین کے آگے تا ہے، پھر میم ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ، پھر آگے با، طا، شین، تا، میم، وَإِذَا بَطَشْتُمْ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، پھر آگے جیم آ گیا، جیم، با، الف، را، یا، نون۔ یہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کے مفرد الفاظ کر دیں۔
حروف کو مفرد کر دیں ایک ایک کر کے. اب 40 مرتبہ ان حروف کو آپ نے لکھنا ہے. جب یہ نقش تیار ہو گیا، مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، تو اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. بڑی بوتل لیں، 5 لیٹر والی لے لیں، 6 لیٹر والی لے لیں، جو بوتل بڑی مل جائے، فلٹرائز پانی کی، پانی صاف ستھرا ہو، اس کے اندر اس نقش کو ڈال دیں. اور یہ پانی آٹا گوندتے ہوئے اس میں ڈالیں، گھر میں سالن بناتے ہوئے اس میں ڈالیں، چائے بناتے ہوئے اس میں ڈالیں، گھر میں آپ رائس بناتے ہیں اس کے اندر ڈالیں، سویٹ ڈشز بناتے ہیں ان کے اندر ڈالیں، جوسز ہیں، شیکس ہیں. آپ کے کچن میں یہ پانی پڑا ہو، آپ کے فریج میں یہ پانی پڑا ہو، یہ پانی استعمال کرتے رہیں. مختلف طریقوں سے اس کو پیا جائے. سادہ بھی پی سکتے ہیں، سالن میں بھی، آٹے میں بھی ڈال کے، ہر چیز میں. اب اسی پانی کا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چھڑکاؤ کرنا ہے پورے گھر کے اندر، اور اسی پانی کا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد چھڑکاؤ کرنا ہے. جادو اور شیطانی مخلوقات کے خاتمے کے لیے اس کا ایک بہت بڑا خفیہ راز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ آیت وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ آیت اللہ رب العزت کے حکم سے، حکم الہی سے، حکم خداوند متعال سے یہ طاقتور، قہری اور جلالی اثرات رکھتی ہے. اور اس کا مخصوص عمل شیطانی قوتوں، جنات اور جادوگروں کے اثر کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. پہلا خفیہ طریقہ اس کا میں آپ کو بتاؤں گا. روزانہ بعد از نماز تہجد یا بعد از نماز عشاء 313 مرتبہ جو اس کا عمل کرے گا، اور اس آیت کو درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. 313 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر 13 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ بہت بڑی ایک راز کی بات ہے جو آپ کو بتائی ہے. بعد نماز تہجد یا بعد نماز عشاء آپ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ تعالی یہ پہلا قہری وار ہوگا ان ظالموں، جادوگروں اور طاقتور ساحروں کے اوپر جو جادو کرتے ہیں، ان کے اوپر بہت بڑی قہری وار ہوگا، قہری ضرب ہوگی جو ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، ان کے چلائے ہوئے وار کو جڑ سے ختم کر ڈالے گی. اگر کسی کے اوپر سخت جادو چل گیا ہے یا جنات کا اثر ہو گیا ہے تو پھر پانی کے اوپر دم کریں اور اس مریض کو پلائیں. پانی کے اوپر دم کرنا ہے 313 مرتبہ اسی آیت مبارکہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. سخت جادو چل چکا ہے، جنات کا اثر سخت ہو چکا ہے، کافر جنات ہیں، غیر مسلم جنات ہیں، شیاطین ہیں، جس کیٹاگری کے بھی ہیں، انشاءاللہ والرحمن عمل قرآنی کی برکت سے یہ سورۃ الشعراء کی آیت مبارکہ نمبر 130 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کے 313 مرتبہ پڑھنے سے اول و آخر 13 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز والا ہے پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں اور ایسے مریض کو پلائیں. اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے کرم سے انشاءاللہ والرحمن اس کے جسم کی رگ رگ سے، لوں سے، اس کے وجود کے گوشت کے ایک ایک ریشے سے جو جادو ہے وہ نکل جائے گا. جس طرح شدید گرمی کے اندر پسینہ نکلتا ہے، اس طرح وہ پسینے کی صورت میں جادو جو ہے وہ خارج ہو جائے گا، سحر خارج ہو جائے گا، جنات کے اثرات خارج ہو جائیں گے. اسی طرح دوسرا اس کا خفیہ طریقہ میں بتانے لگا ہوں، یہ بھی بہت بڑا راز ہے خفیہ. شیطانی دنیا کی تباہی کرنے کے لیے، جو شیطانی دنیا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، شیطانی اثرات کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اور شیاطین کو، کافر جنات کو ہلاک کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے، تباہ و برباد اور ہلاکت میں ڈالنے کے لیے اس آیت مقدسہ کا میں ورد بتانے لگا ہوں. اور آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے گی. آپ کی جو 80% بیماریاں جو روحانی وجہ سے لگی ہیں، لوگوں کے جادو، نظر بد سے،
شیطانی اثرات سے، کافر جنات کے چھو لینے سے، اور انسانی جادوگر وہ بشری صورتوں میں ہوں یا وہ شیطانی جادوگر جو جنات ہیں وہ بھی جادو کرتے ہیں، جنات بھی عامل ہوتے ہیں، جادو کرتے ہیں، تو اگر جنات کے جادو کیے ہوئے ہیں آپ کے اوپر یا کسی انسان نے جادو کیا ہوا ہے، اس سارے کے سارے جادو کے اثرات کو نیست و نابود کرنے کے لیے، تباہ و ہلاک کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کا دامن مت چھوڑیے گا۔ ہم آپ کو اللہ کے قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، اور ادھر ادھر بڑے بڑے جادوگروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں لاکھوں روپیہ برباد کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ ہم نے 45 لاکھ روپے کالا جادو کرنے والوں کے پاس علاج پر خرچ کر دیے ہیں۔ کالا جادو کرنے والے نے 45 لاکھ روپے، اب جادوگر نے جو 45 لاکھ لیے ہیں، اس نے اس 45 لاکھ کے عوض میں اس کو کیا دیا؟ اس کی زندگی کو عذاب بنا دیا، اور وہ 45 لاکھ اپنے شیطانی کاموں پہ خرچ کیا۔ او خدا کے بندے، کاش تو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتا، اور کاش تو اس 45 لاکھ سے اللہ کا گھر بناتا، اللہ کے گھر کی خدمت کرتا، دین اسلام کی خدمت کرتا، کسی مسجد اور مدرسے کی خدمت کرتا، تجھے فائدہ ہوتا نہ، لیکن تیرا آخرت میں گھر ضرور بن جاتا۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کا گھر زمین پر بناتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے اپنی شان کے مطابق جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو تیرے لیے جنت میں گھر بن جاتا، ارے اپنی زندگی کو بھی برباد کیا، اپنے ایمان کو بھی خراب کیا، اپنی عزت کو بھی خراب کیا، اور اپنے لاکھوں روپے کے مال کو بھی برباد کیا، اور فائدہ کیا ہوا؟ شکل بدل گئی، چہرہ بدل گیا، رنگت متغیر ہو گئی، زندگی عذاب بن گئی۔ اور ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی آؤ اللہ کی طرف، قرآن کریم سپر پاور طاقت ہے، قرآن کریم سپر پاور طاقت ہے، اللہ کا فرمان سپر پاور طاقت ہے۔ پوری کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، جس طرح وہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اس بے مثل و بے مثال قرآن کی یہ آیت مقدسہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ الرحمن اس کا دوسرا خفیہ راز، آیت قرآنی کا خفیہ راز، مشہدی صاحب، آیت قرآنیہ کا خفیہ راز، یہ دوسرا خفیہ راز ہے جو شیطانی دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک کالی مرچ پر 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر آگ جلائیں، کولا دہکائیں، اس کے اندر ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ او یار دیوانوں کی طرح قرآن پڑھو، دیوانوں کی طرح اس آیت مقدسہ کا ورد کرو، عاشقوں کی طرح ورد کرو، اس کے ساتھ عشق کر لو اس آیت مقدسہ کے ساتھ۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ 21 مرتبہ پڑھ کے کالی مرچ کے اوپر آگ میں جلا دے، لکڑی کا کوئلہ دہکائیں، اس کے اوپر رکھ دے۔ اگر کسی نے سخت جادو کیا ہوگا، جادو پلٹ کر جادوگر کے اوپر واپس چلا جائے گا۔ کتنا بڑا یہ خفیہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑا خفیہ راز ہے۔ کالی مرچ کے اوپر، فلفل سیاہ کے اوپر 21 مرتبہ اس آیت کا ورد کریں، اور پھر اگر کسی جگہ آسیب، جنات، شیاطین نے، چڑیلوں نے، بھوت پریت نے ڈیرے لگا لیے ہیں، تو لوہے کے کیل کے اوپر، یا پھر اگر گھر پکا ہے وہاں لوہے کا کیل نہیں لگ سکتا تو آپ اسٹیل کا کیل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میری زندگی کے عمل میں یہ عمل بہت بڑا مضبوط ہے۔
لوہے کے کیلوں کے اوپر یا اسٹیل کے کیلوں کے اوپر. دیکھیں یہ کتاب ہے، یہ چند اوراق پر مشتمل ہے، 128 اس کے صفحات ہیں. ان 128 صفحات کے اوپر قرآن کریم کی آیات بینات ہیں. اب کاغذ کے اوپر آپ چاہیں کو برے الفاظ لکھ دیں، جادو لکھ دیں، کالا علم لکھ دیں، کوئی تنتر منتر ودیا لکھ دیں، اور چاہے تو کاغذ کے اوپر قرآن لکھ دیں، چاہے تو احادیث لکھ دیں. میری بات شاید آپ سمجھ رہے ہوں. بہت سارے لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں. تو بھائی یہ لوہے کے جو کیل اور سٹیل کے کیل ہیں، ان کے اوپر آپ اس آیت کو ورد کریں. اب ان کو جادوگر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اوپر جادو کے الفاظ جو ہیں ان کو بک بک کرتے ہیں. میں پڑھنا نہیں کہوں گا، بھی جادو پڑھتے ہیں، پڑھا قرآن جاتا ہے. جادو بک بک کرتے ہیں، اول فول بکتے ہیں اس کے اوپر، شیطان کو راضی کرنے کے لیے، آپ رحمان کو راضی کرنے کے لیے. وہی چیز جو نقصان دینے والی ہے آپ کے لیے فائدہ بخش ہو جائے گی. تو کیلوں کے اوپر آپ نے، لوہے کی کیل ہوں یا اسٹیل کے کیل ہوں، ان کے اوپر 100 مرتبہ پڑھ کر یہ اس جگہ پر میخیں ٹھوک دیں جس جگہ پر آسیب دفن ہے، جنات ہیں، جادو دفن ہے، جادو کے پتلے دفن ہیں. جس جگہ پر جادو کے پتلے جس جگہ پر دفن ہے، وہاں پر آپ ان میخوں کو، ان کیلوں کو ٹھوک دیں. وہ چاہے 3 انچ کی ہوں، 4 انچ کی ہوں، بڑی ہوں، چھوٹی ہوں، کوئی ہوں. کوشش کریں کہ 3 انچ سے زیادہ ہوں تاکہ وہ آسانی سے باہر نکل نہ سکے. ان کو ٹھوکا جائے، جتنی بڑی ہوں گی اتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ ٹھک جائیں گی. تو ان کو 100 مرتبہ حضرت چند پیر سرکار صاحب آپ کے خواہش کے مطابق یہ خفیہ راز آج امت کو بتائے جا رہے. شیاطین کی وادی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، شیطانی دنیا کو نیست و نابود کرنے کے لیے، شیطانی دنیا کو، کالی دنیا کو تباہ و ہلاک کرنے کے لیے 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ کہیے سبحان اللہ. 100 مرتبہ صرف. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب بھی اس آیت کو شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، پھر اسی طرح پڑھتے رہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تو 100 مرتبہ پڑھ کر پھونک لگائیں اور وہاں دفن کریں. پھر دیکھیں وہاں پر موجود شیطانی طاقتیں، وہ چڑیلیں، وہ ڈائنے، وہ دیو، وہ بھوت پریت، وہ جنات، کافر، غیر مسلم کیسے وہاں سے بھاگتے ہیں، اور جادو کے جو موکلات ہیں وہ ویسے کہاں سے کیسے بھاگتے ہیں، یہ آپ سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. بھاگ جائیں گے وہاں سے. اور پھر ایک اور راز بتا دوں، جادوگر دشمن اور سرکش جنات کے خاتمے کے لیے ایک اور راز، یہ تیسرا راز آپ کو بتا رہا ہوں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کے قہری وار کا تیسرا راز وہ یہ کہ انتہائی سخت وار ہے، دشمن بے قابو ہیں، جادوگر بے قابو ہے، کسی طریقے سے روک نہیں رہے، دشمن خفیہ ہے، نظر نہیں آ رہے، وار چلی جا رہے ہیں، وار کے اوپر وار، وار کے اوپر وار چلائی جا رہے ہیں. ایک وار ختم ہوتا ہے دوسرا چلا دیتے ہیں. اور بعض لوگوں کے اوپر جادو کے دائرے لگا دیے جاتے ہیں. ایک دائرہ لگ گیا، پھر دوسرا دائرہ لگ گیا، تیسرا دائرہ لگ گیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح دائرے لگا دیے جاتے ہیں. جن کے اوپر جادو کے دائرے لگ جائیں، سحر کے یا سیب کے دائرے لگ جائیں، ان کو کسی بھی جگہ سے تعویذ لینے سے فائدہ نہیں ہوتا، دم کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جتنے دم کروائیں گے، اب ہر بندے کو تو دم کا پتہ نہیں ہے. آپ محلے میں کسی کے پاس چلے گئے، میں حیران ہوتا ہوں کہ انسانی زندگی کے اوپر بعض اوقات لوگ مریض کو دوائی کے لیے ہیلپ نہیں کرتے، اس کے مرنے کے اوپر دیگیں پکاتے ہیں. میں آج بھی یہ بات کر رہا تھا، مرنے کے اوپر دیگیں پکاتے ہیں.
یا اس کے بعد کئی اس طرح کے ایونٹ منعقد کرتے ہیں، بھائی اس کی زندگی بہت قیمتی ہے اور انمول تحفہ ہے، اس کی زندگی پر خرچ کرو، اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، اور اگر اس کے اوپر روحانی معاملات ہیں تو اچھے معالج کو دکھاؤ، اچھے روحانی معالج کے پاس لے کے جاؤ جو تجھے اللہ اور اس کے رسول کی عطا فرمائی ہوئی تعلیمات سے منور کر دے، عمل قرآنی سے رنگ دے، اور آپ کی زندگی کے جو زنجیروں میں جو زندگی جکڑی ہوئی ہے، جادوگروں کے سنگلوں سے جکڑی ہوئی ہے، ان سے آپ کو باہر نکال دے، ان سے نجات دے دے، تو آپ اچھے معالج کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو اگر آپ کسی عام طریقے سے اس کے اوپر وہ عمل کرواتے ہیں، پڑھائی کرواتے ہیں، تو وہ پڑھائی ریئیکٹ کرتی ہے، ریئیکشن کرتی ہے، اور وہ اس کے دائرے ٹوٹتے نہیں ہیں، تو اثر اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو جنات اس کے اوپر ہیں، موکلات اس کے اوپر ہیں، شیاطین اس کے اوپر ہیں، اور کافر چیزیں اس کے اوپر ہیں، اور جادوگروں کے جادو اس کے اوپر مسلط ہیں، وہ مزید ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو وہ اس کا اور زیادہ تکالیف میں مبتلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اچھے عامل کے پاس، اچھے معالج کے پاس، اللہ والے کے پاس جائیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے، تعلیمات قرآنیہ سے، تعلیمات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو، آپ کا ایمان بھی اس کے پاس جا کے محفوظ رہے گا، اور آپ کے معاملات بھی اللہ کے فضل اور کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ صدقات کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں، آیات قرآنیہ کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ کا علاج کر کے آپ کی زندگی کو انشاءاللہ تعالی ان عذابوں سے نجات دلانے میں آپ کے معاون ثابت ہوں گے۔ تو صحیح جگہ کا انتخاب کریں، صحیح جگہ پر جائیں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے ایسے لوگ آتے ہیں، ابھی میں نے جس طرح بتایا کہ 45 لاکھ روپے ایک کالے جادوگر کو دے دیے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اللہ کی طرف نہیں آ سکے، اللہ کے رستے کی طرف نہیں آ سکے، ہم جتنا ان کے پاس جاتے گئے وہ اور ہمیں اپنے شکنجے میں جکڑتے گئے، اور شکنجے میں جکڑتے گئے، یہاں تک کہ پھر ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے بھی ہمارے اوپر وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ جو شیطانی جادوگر ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہے۔ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے سے ہٹ گئے، پھر ان کے سینے میں دل کیسے رہ جائے؟ وہ دل شیطان کی آماج گاہ بن گیا، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور بالخصوص امت محمدیہ کا کھلا دشمن ہے۔ تو بھائی اگر سخت اس طرح کے جادو آپ کے اوپر ہو گئے ہیں تو پھر دشمن بے قابو ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا، وار کے اوپر وار کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے 1100 مرتبہ بعد از نماز فجر کی نماز آپ نے جہاں بھی ادا کی ہے، مسجد کے اندر پڑھی ہے یا رستے میں کہیں نماز ہو گئی ہے یا گھر میں پڑھی ہے، کسی بھی مقام پر آپ نے بعد نماز فجر، اس کے لیے مکان اور زمان کی قید نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے صرف فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور ہر جمعرات کو ایک تانبے کی پلیٹ پر اس کو لکھنا ہے۔ ایک تانبے کی پلیٹ لے لیں، اس کے اوپر آپ انگلی سے لکھ لیں یا قلم سے لکھ لیں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور پانی میں بہا دیں ہر جمعرات کو۔ اب تانبے کی پلیٹ کتنی بڑی لینی ہے؟ آج کل تو ملتی نہیں ہے، کیا کریں گے پھر؟ تو پھر آپ زعفران سے لکھیں، سفید کورے کاغذ کے اوپر لکھیں، یا پھر پلاسٹک کی پلیٹ لے لیں، اس کے اوپر بھی لکھ لیں، اجازت ہے آپ کو اس کی بھی، اس کے اوپر لکھیں اور اس کو پانی میں بہا دیں، دشمن کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کے چلے ہوئے وار ختم ہو جائیں گے۔ کیسا راز ہے؟ اس عمل کے دوران اگر خواب میں آپ کو شیطانی چیزیں نظر آئیں، جنات نظر آئیں، شیاطین نظر آئیں، چڑیلے نظر آئیں،
भूत प्रीत नजर आए, देव नजर आए आपको, तो फिर फौरन आयतल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ के आपने अपने हाथों पर फूंक लगानी और पूरे वजूद पर फेर लेना। 41 मरतबा आयतल कुर्सी रात को उठ के फौरन कुल्ली करें, और 41 मरतबा अगर वुजू कर ले तो बहुत कमाल की बात है। और वुजू करना चाहिए, वुजू करने से बहुत फायदे हैं। जितने वुजू के पानी के कतरे गिरते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतने गुनाह इंसान के माफ फरमा देते हैं। और ये नूर है, वुजू करना नूर है। अब मैं आपको बताता हूं कि जादूगरों के बिछाए हुए जाल, उनकी बिछाई हुई सुरंगें, उनकी बिछाई गई चालें, उनके मुरतब किए गए प्लान, मंसूबे, उन सारों को अब अगर आप जलाना चाहते हैं, जादूगरों के मंसूबे, प्रोपोगंडे, उनकी चालें सब जल जाएं, तो उनके लिए फिर आपको तरीका बताता हूं। यह तरीका भी सुन लें। अगर किसी ने खुफिया जादू या किसी कब्रिस्तान का अमल किया हो, मश्ती साहब आज इतने सारे राज इकट्ठे बताए जा रहे हैं। कब्रिस्तान में किसी ने जादू करके दफन कर दिया है, कब्रिस्तान में जादू के पुतले बनाकर दफन कर दिए, ईंटों पर जादू करके दफन कर दिया, पुतलों पे जादू करके दफन कर दिया, तस्वीरों के ऊपर जादू करके दफन कर दिया। हमारे इधर सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के एक बहुत बड़े मुत्तकी इंसान हैं, उनका भाई जादूगर था, काला जादू करने वालों के पास वो जाता था और वो जादू करवा, उनकी तस्वीरों के ऊपर, भाई की तस्वीरों के ऊपर, भाभी की तस्वीरों के ऊपर और भतीजों और भतीजियों की तस्वीरों के ऊपर जादू करवा के उसने घर में एक बहुत बड़ी हांडी रखी थी और उस हांडी के नीचे आग जलाता रहता था, उन तस्वीरों के ऊपर अमल करता। अच्छी खासी तनख्वाह लेने वाला बंदा और अच्छे खासे ऑफिस में काम करने वाला बंदा, ऑफिस के लोग बड़े रहम दिल, बड़े मुशफ़क़ो मेहरबान, और उसकी बड़ी आगे पीछे दाएं बाएं ज़ाहिरन खुफिया हर तरीके से मदद करने वाले, यानी कि इतने अच्छे लोग उसको मिले हुए थे और अच्छी मदद करते थे उसकी। उसके बावजूद, उसकी अच्छी इनकम के बावजूद उसका घर तबाह बर्बाद हुआ था। वजह क्या है कि उनके ऊपर वो जादू चल चल के 5 शयातीन जिन उसके अंदर हाजिर हुए और उन्होंने वो राज खोला, बताया कि इसका सगा भाई उसने ऐसे किया। और फिर जब वो हाजिरी की तो कुछ दिनों के बाद वो जादू करने वाला, काला इल्म करने वाला, वाइजा बताशतुम की कैरी वार से लगा गया। वो वार चल गया, वो कैरी तलवार चल गई उसके ऊपर, और फिर उसके कमरे के अंदर से जो चीजें जाहिर हुई वो इतनी बयान करते हुए डर लगता है, खौफनाक इतनी चीजें थी। उनके पुतले बनाए हुए थे, उनके नाम लिखे हुए थे तस्वीरों के ऊपर, पुतलों के ऊपर, और कब्र के अंदर वो जाकर अमल करता था तो कब्र के अंदर ही उसकी चीजें उसको उल्टी पड़ गई। ओपन कब्र थी ना, पुरानी कब्र, उसके अंदर वो काला जादू करने वालों की शागिर्दी इख्तियार की हुई थी, शैतान की शागिर्दी इख्तियार की हुई थी। और उस कब्र के अंदर वो जाके अपने भाई के और भाभी के और बच्चों के बच्चियों के खिलाफ जब वो वहां जाके अमल करता था और उसकी सारी बाकियात जो थी वो अपने घर के कमरे में रखता था। अपने बच्चों को भी उसने आखिरी वक्त में निकाला हुआ था घर से। क्या चाहता था वो? उस घर पर कब्जा करना चाहता था, भाई का हिस्सा खाना चाहता था, भतीजों और भतीजियों का हिस्सा खाना चाहता था, भाभी को दरबदर करना चाहता था, दूसरे बहन भाइयों को वो दरबदर करना चाहता था। याद रखें, इल्म ताकत है और कोई यकीन आज़म के साथ करे तो फिर कोई आगे ठहरता नहीं है, वो सारे राज खुल जाते हैं फिर। तो याद रखें, जिस तरह मैंने बताया कि कब्रिस्तान के अंदर जो जादू दफन किया जाता है ना वो बहुत सख्त होता है। तो इस आयते मुबारका को, इसका राज भी आपको बता रहा हूं। ये तीसरा बहुत बड़ा राज है। वाइजा बताशतुम जब्बारीन का तीसरा बहुत बड़ा खुफिया राज कि आपने
اس آیت کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 1000 مرتبہ یہ آیت مبارکہ، 1000 مرتبہ سورۃ فلق اور 1000 مرتبہ سورۃ الناس۔ یہ پڑھ کر نمک کے اوپر دم کرنا اور گھر کے چاروں کونوں میں وہ نمک رکھ دینا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ مشہدی صاحب نمک کے اوپر یہ آیت مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھیں، سورۃ فلق 1000 بار پڑھیں، سورۃ الناس 1000 بار پڑھیں، اور حضرت چند پیر صاحب کی خواہش کے اوپر، ان کی چاہت کے اوپر یہ آج ایک بہت بڑا راز یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان ضرورت مندوں کے لیے، ان دکھی بہن بھائیوں کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے، جو لوگ بیچارے جادو کی وجہ سے اپنی زندگی کو عذاب بنائے ہوئے ہیں اور جن کو کوئی معالج نہیں مل رہا، کوئی رہنما نہیں مل رہا۔ الحمدللہ رابطہ کریں آپ واٹس ایپ کے اوپر، ہمارے واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے۔ آپ اس کی خاص الخاص اجازت حاصل کرنا چاہیں اور اس کے فیض کو لینا چاہیں اور اپنے علاج معالجہ کے لیے رابطہ کرنا چاہیں، رہنمائی کے لیے، تو پھر آپ نے یہ 5 نمبر ہیں جو ہم بتا رہے، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ پہلا نمبر ہے ہمارا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی رضوی سیفی مجددی صاحب کا، المعروف حضرت چند پیر سرکار صاحب، ان کا نمبر ہے 0307-786-9280، اور دوسرا نمبر ہے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا 0301405649، تیسرا نمبر ہے ہماری خانقاہ کا 0309907827، چوتھا نمبر ہے 030544804220، یہ ہمارے علی رضا شاہ صاحب کا نمبر ہے، اور پانچواں اور آخری نمبر ہے 0336403170۔ ان نمبروں کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ آپ یہ نمبر لکھ کے رکھ لیں، جب ضرورت پڑے تو آپ نے ضروری حالات میں آپ نے یہ نمبر واٹس ایپ کے اوپر ڈائل کرنا ہے۔ اپنا نام لکھیں، اپنے والدین کا نام لکھیں، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا نام لکھیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو رہنمائی دے دی جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، میں نے بتایا کہ 1000 مرتبہ یہ آیت مبارکہ اور اس کے ساتھ معوذتین پڑھ کر نمک کے اوپر دم کر دیں، گھر کے چاروں کونوں میں نمک کی ایک ایک پوٹلی رکھ دیں۔ اگر ڈلی والا نمک ہے کہ تو ایک ایک ڈلی رکھ دیں، اور پسا ہوا ہے تو پسے ہوئے نمک کو کپڑے میں باندھ کے پوٹلیاں بنا کے آپ شاپر میں پہلے لپیٹیں، پھر کپڑے میں لپیٹ لیں تاکہ جلدی خراب نہ ہو، ان کو گھر کے چاروں کونوں میں محفوظ مقامات پر رکھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر سے جنات اور شیاطین اور دیو اور اسیب بھاگ جائے گا۔ اسی طرح روحانی قوت کے لیے اور غیب سے مدد لینے کے لیے، روحانی طاقت کے حصول کے لیے، غیب سے مدد کے حصول کے لیے، اس آیت قرآنیہ کا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِین کا عمل، چوتھا عمل آپ کو پیش کر، چوتھا راز۔ روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیبی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس آیت قرآنی کا عمل کر لیں۔ اگر کسی کو بھی غیبی مدد چاہیے، غیبی مخلوق چاہیے، نوری قوتیں چاہیے، ان سے مدد چاہیے، تو پھر اس آیت مبارکہ کے ساتھ یا کہارو کا ورد کریں 360 مرتبہ۔ 360 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں، 360 مرتبہ یا کہارو پڑھیں۔ اب آپ کے دل میں ایک خیال آئے گا پہلے کیا پڑھیں؟ تو پہلے یا کہارو پڑھ لیں 360 بار، پھر 360 مرتبہ یہ آیت مبارکہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِین، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِین۔ میری زندگی کا اتھینٹک راز، اتھینٹک عمل۔ مجھے پوچھتے ہیں لوگ، بڑے بڑے خطرناک دنیا کے سفر کیے، پاکستان کے طول و عرض میں بڑے بڑے خطرناک سفر کیے، بڑے بڑے خطرناک مریضوں کو۔ وادی کشمیر کا ایک
سفر تھا، حضرت علامہ محمد سلیم رضوی سیفی صاحب ساتھ تھے، تو ہم اس سفر پہ گئے، بہت بڑی پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں کے اوپر راجہ محمد اسلم خان، ان کی دعوت پر ہم گئے۔ ان کے جنات تھے مریضہ کو۔ جب ہم وہاں جا کے گاڑی سے اترے تو انہوں نے کہا یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں لیکن کامیابی نہیں ملی، اور آج تو جنات اتنے بفرے ہوئے ہیں اور اتنی وائلیشن کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو پیر صاحب لاہور سے آئے ہیں ہم ان کو مار ڈالیں گے، ان کے ساتھیوں کو مار ڈالیں گے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ راجہ محمد اسلم خان صاحب کی آنکھوں میں ہم نے آنسو دیکھے۔ راجہ محمد رئیس خان صاحب، راجہ انصر محمود صاحب، دونوں بھائی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، یہ ان کے والد صاحب تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہنے لگے پیر صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن جنات اتنے غصے میں ہیں، اتنے جلال میں ہیں، اتنے قہر میں ہیں۔ میں نے کہا وہ قہر میں ہیں تو ہم بھی قہری نیزہ ساتھ لے کے آئے ہیں جو ان کو گھونپیں گے انشاءاللہ، اور ہم کشتیاں جلا کے آئے ہیں، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جو مخلوق خدا کے لیے، انسانیت کی مدد کے لیے چلتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی روحانی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ نورانی مخلوق کی، روحانی مخلوق کی مدد میرے ساتھ ہے، غیب سے مدد میرے ساتھ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا خصوصی فضل اور کرم میرے ساتھ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ساتھ ہے، اور میرے مرشد کریم آفتاب ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خصوص بالخصوص دعائیں میرے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں فتح ہوگی۔ آپ راجہ صاحب بالکل بے فکر ہو جائیں، اور ہم چل پڑے آگے۔ جب چلے تو وہ میرے قدموں کی طرف دیکھ رہے تھے، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کے قدموں میں لغزش نہیں دیکھی، حالانکہ پہاڑ کی یہ چوٹیاں اور یہ تپتے ہوئے پہاڑوں کے پتھر، لیکن آپ اتنے عزم کے ساتھ۔ میں نے کہا ہم آئی عزم کے ساتھ ہیں، ہمارے سینے کے اندر اللہ نے قرآن کی طاقت رکھی ہے، قرآن پاک کی آیات بینات کا نور رکھا ہے، اور پھر ہم گھر پہنچے تو لاہور سے سفر کیا تھا، لیکن میں نے پانی تک نہیں پیا۔ میں نے کہا ہم پانی بھی بعد میں پئیں گے، پہلے یہ کام کریں گے، اور پھر کام کیا تو 10 سے 15 منٹ لگے، وہ جنات سارے ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، ناک زمین پر رگڑ رہے تھے۔ میں نے کہا ہم جنات نکالتے ہیں تو ایسے نکالتے ہیں۔ مذاکرات ہو رہے تھے اور وہ توبہ کر رہے تھے، کان پکڑ رہے تھے، کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو، ایمان والے ہو جاؤ، مشرف با اسلام ہو جاؤ۔ ان تمام غیر مسلم، جو اس علاقے کا ایک بہت بڑا معروف ایک کیس تھا، اس کا اختتام ہوتے ہوئے کتنے لوگوں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا منظر۔ تو جنات اور شیاطین، اے امت مسلمہ، آپ کو عمل کی ضرورت ہے۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ہمیں عمل کی طرف آنا چاہیے، قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان نوری قوتوں کے ساتھ، اگر آپ کو ضرورت ہے کہ وہ نوری قوتوں کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو، ان کی مدد ہمارے ساتھ ہو، تو یا کہارو 360 مرتبہ، اور 360 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطانی مخلوقات آپ کے قریب بھی نہ آئیں تو اس آیت کو سورۃ رحمان کے ساتھ 40 دن تک پڑھیں۔ کوئی بھی جن، سایہ، شیطانی چیز آپ کے قریب نہیں آ سکے گی، آپ کے قریب نہیں آ سکے گی۔ یہ اس کے راز ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ دوسروں کی بھلائی کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے پیاروں تک پہنچائیں۔